حضرت علی یہودی کے اوپر سوار ہو گئے. بات یہاں سے نکلی تھی دوسری طرف چلی گئی اور اس کے گلے پر سوار ہوئے اور دبانا شروع کر دیا. اس یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا ایسے اور تھوک بلگم جمع کر کے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی کے چہرے پہ جب تھوک آیا تو حضرت علی نے جیسے یہ گلا دبا رہے ہیں اس کا, جب تھوک دیا تو چھوڑ دیا اس کا گلا, اپنا تھوک صاف کرنے لگے, اس غلاظت کو صاف کرنے لگے. اور پھر غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ, کمینہ تھوک رہا ہے تو پھر پکڑ کے دبایا اس کا گلا, لیکن پھر چھوڑ دیا. ہٹ, چل اٹھ, بھاگ یہاں سے, جاؤ یہاں سے. اس کو چھوڑ ہی دیا. وہ بھی جان بچا کے بھاگا کہ نہیں میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا, بڑے طاقتور آدمی ہیں, بھاگیں. لیکن جانے سے پہلے کہنے لگا یا علی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کیا؟ ہمارا اور تمہارا مقابلہ تو موت تک تھا, تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں. یہ جنگ بھی اسلامی جنگ ہے, اس میں کافر کو مارنا تمہارے مذہب کے مطابق بہت بڑا ثواب ہے, جہاد ہے. اور تم میرے اوپر حاوی بھی ہو چکے تھے, میرے سینے پر سوار بھی ہو چکے تھے, میرا گلا بھی دبانے لگے تھے, اور قریب تھا کہ تم مجھے مار ہی ڈالتے. لیکن جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو اور غصہ آ گیا. تو اس غصے میں تو میں ڈر گیا کہ اب تو علی مجھے چھوڑیں گے نہیں, اور اس غصے میں نے دیکھا کہ آپ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی اور آپ کا پریشر بہت بڑھ گیا, آپ مجھے دبا کر مارنے ہی والے تھے کہ چھوڑ دیا. آخر کیوں؟ آپ کو تو اور غصہ آیا, تو اس غصے میں تو مار ڈالنا چاہیے تھا, چھوڑا کیوں؟ حضرت علی نے کہا جب تک میں تجھ سے جنگ لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے, میں تیرے پیٹھ پر سوار ہوا تو اللہ کے لیے, میں تیرے سینے پر بیٹھا تو اللہ کے لیے, تلوار سے لڑ رہا ہوں یا ہاتھ پیر سے تو اللہ کے لیے, جب میں نے تیرا گلا دبانا چاہا تو یہ بھی اللہ کے لیے. اس میں میرا غصہ شامل نہیں تھا, یہ جنگ اللہ کے لیے تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے اور غصہ آ گیا. یہ غصہ میرا ذاتی غصہ تھا. اگر تو اس غصے میں مارا جاتا جو تیرے تھوکنے کے بعد مجھے آیا, اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ جنگ اللہ کے لیے نہ ہوتی. اگر اس غصے میں مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے کہاں رہ جاتی. اس غصے میں اگر تو مرتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. میں تو عبادت سمجھ کے جنگ کر رہا تھا, اور عبادت کی روح تو اخلاص, اچھی نیت تھی. لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو اس میں مجھے اور غصہ آیا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو پھر یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہوتی, اور تو اللہ کے لیے, میں اللہ کے لیے تجھے نہیں مارتا بلکہ اپنا ذاتی انتقام ہوتا, اور میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتا. جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا, ذاتی بدلہ میں معاف کر دیتا ہوں. اس یہودی کو چھوڑ دیا. اس پورے واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ عبادت کیا تھی؟ لڑائی, جنگ, جہاد, عبادت. اور عبادت کس کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے. یہی نیت تھی. لیکن جب اس نیت میں اپنا غصہ شامل ہو گیا کہ نہیں اب اس کو مار ڈالوں, جب اپنا غصہ شامل ہو گیا تو چھوڑ دیا. نہیں, کیونکہ اب عبادت کی روح باقی نہیں رہی ہے. اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. اب اگر ہم اس کو ماریں گے تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا. اب اگر ہم نے اس کو مار دیا تو یہ عبادت نہیں کہلایا جائے گا, یہ اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں بنے گا, اللہ کی خوشنودی کا سبب نہیں بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. یہاں غصے میں کتنوں کے گھر ڈہ گئے, غصے میں کتنوں کے گھروں میں آگ لگ گئی, غصے میں ہم نے کتنوں کو مار ڈالا, غصے میں ہم نے کتنوں کا قتل کر دیا. میرے بھائیوں, وہاں تو حالت جنگ میں بھی غصہ نہیں آ رہا ہے, اور غصہ آ رہا ہے تو حضرت علی اس یہودی کو چھوڑ رہے ہیں. ذرا تصور کرو, گالی دینے والے کو کوئی چھوڑ دے گا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی مایہ ناز کتاب احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک شرابی کو دیکھا, وہ شراب کے نشے میں دھت ہے. ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے, بہت شراب پیے ہوئے ہے,
اور حضرت عمر گزر رہے ہیں, کسی نے کہا اے عمر جا رہے ہیں, بھاگ لے عمر جا رہے ہیں. تو شرابی تھا, حضرت عمر کو گالی دینے لگا, کون, اور گندی گندی گالی حضرت عمر کو. حضرت عمر کو بہت غصہ آیا, کوڑا نکالا, جیسے ہی عمر بڑھتے جا رہے ہیں وہ اور گالی دیتا جا رہا ہے. بھائی شرابی کو ہوش تو رہتا نہیں ہے, اس کا دماغ تو کام کرتا نہیں ہے. جب حضرت عمر اس کے قریب پہنچے تو اس کی گالیاں اور زیادہ بڑھ گئیں. حضرت عمر فاروق کو بے تحاشا غصہ, لیکن کوڑے کو انہوں نے سمیٹا اور اپنی کمر میں رکھا اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چل دیے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں, یہ تو شراب پیے ہوئے ہیں اور شراب کے نشے میں دھت بھی ہے, اور شراب پینے کے بعد یہ آپ کو گالی بھی دے رہا ہے. پہلی بات تو شراب پینے کی سزا اس کو ملنی چاہیے, مزید یہ کہ اس نے شراب کے نشے میں آپ کو بھی گالی دی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب اس کو اگر میں سزا دوں گا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو جائے گا. کوڑا جتنا سخت مارنا چاہیے, اب میں اس کو اگر کوڑے لگاؤں گا تو اور زیادہ سخت لگے گا, کیونکہ اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا ہے. میں ذاتی انتقام نہیں لیتا, اس لیے میں اس کو مار نہیں سکتا, میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں. کیونکہ شراب پینے والے کو کوڑے لگانا عبادت ہے, میں اس کو سزا عبادت کے طور پر دیتا, لیکن اس نے جب مجھے گالی دی تو مجھے مزید غصہ آیا. اب اگر ہم اس کو سزا دیں گے تو یہ عبادت نہیں ہوگی, یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا, ذاتی بدلہ ہوگا, اور میں اس سے ذاتی بدلہ نہیں لینا چاہتا. میں اس سے ذاتی بدلہ کیوں لوں گا, اس لیے اس کو نہیں مارنا چاہتا ہوں کیونکہ اب مار میں کوڑا لگانے میں میرا غصہ بھی شامل ہوگا, میرا غصہ بھی شامل ہوگا, اس لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, یہاں سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے کہ عبادت کی روح کیا ہے. ہم ابھی عبادت ہی نہیں جانتے کیا ہے, اور عبادت جانتے ہیں تو کرتے کیسے ہیں یہ دیکھیے. اور عبادت کی روح کیا ہے, ان نیت روح والعبادت جسد. روح نیت روح ہے عبادت کی, اور عبادت جسم ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عمر کہتے ہیں اب اگر میں اس کو ماروں گا, نیت کیا ہوگی, اب غصہ آ گیا, اب مزید میرا غصہ, اگر اس میں اس کو کوڑے پڑیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا, اب یہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی میری سزا, اس لیے اس کو سزا دینا ہی نہیں ہے. چھوڑ دیا اور چلے گئے آگے. آپ نے کبھی کسی کو غصے کی وجہ سے چھوڑا؟ کیا آپ کا غصہ اتنا کنٹرول میں رہتا ہے؟ کیا آپ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول بہادر کون, بہادر کون؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بہت بڑا باڈی بلڈر ہو, جس کا ویٹ اتنا ہو, جس کے باہیں, جس کے بازو ایسے ہوں, جس کی ران ایسی ہو. نہیں, جو بہت دل گردے والا ہو, یہ نہیں. آپ نے کیا کہا تھا, بہادر وہ ہے میری امت کے اندر جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے, اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کر سکے, وہ بہادر ہے. میرے بھائیوں, کیا ہم اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کرتے ہیں؟ ارے ہم کس کس کو کیسی کیسی اور کتنی بھیانک اور کتنی گندی گندی گالیاں دے دیتے ہیں. کیا غصے کے وقت ہم اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں؟ نیت اچھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں. آئیے دیکھیے, ایک مسئلہ بتانے جا رہا ہوں, اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا غور سے. صدقہ دینا عبادت ہے, سب جانتے ہیں. صدقے کے مستحق کو ملنا چاہیے. یہ صدقہ جان بوجھ کر امیر آدمی کو اگر آپ دیں گے تو ناجائز ہے, امیر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا ہے. صدقہ کن کو دیا جا سکتا ہے وہ سب ڈیٹیل ہے آپ کے پاس, غریب ہو, فقیر ہو, مسکین ہو, محتاج ہو, بے بس ہو, لاچار ہو, وہی صدقے کا مستحق ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, صدقہ کس کو دیا جائے گا؟ لاچار بے بس کو. صدقہ کسی زانیہ اور بدچلن مرد اور عورت کو نہیں دیا جا سکتا. صدقہ کسی امیر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا. صدقہ کسی چور کو بھی نہیں دیا جا سکتا.
اگر آپ جان بوجھ کر کسی امیر آدمی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں، کسی چور کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں، کسی زانی و بدچلن کو آپ صدقہ دے رہے ہیں تو گناہگار ہیں۔ لیکن دیکھیے، اب میں آپ کو بخاری شریف کی جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث سے آپ کو ایک مسئلہ نکال کے بتاتا ہوں نیت کیسی تھی اس آدمی کی۔ پہلے زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر پرانے زمانے کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس نے صدقے کی نیت کی۔ تھوڑی سی دیر اور توجہ دے دیجئے، بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صدقے کی نیت کی اس نے، لیکن اس نے کہا اے اللہ میرے پاس صدقے کا بہت مال ہے، میں اس کو تیری راہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے دوں، بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، میں اس حساب سے صدقہ دوں کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ پھر اس نے سوچا اگر میں دن میں صدقہ دوں گا، اگر میں دن میں صدقہ نکالوں گا، اگر میں دن میں صدقہ دوں گا، دن میں صدقہ نکالوں گا تو کسی نہ کسی کو خبر ہو جائے گی، اس لیے اس نے سوچا کہ صدقے کے لیے رات کا وقت متعین کیا جائے، آدھی رات جب گزر جائے گی تب میں یہاں سے نکلوں گا اور آدھی رات کے بعد میں دیکھوں گا کہ کون ضرورت مند انسان ہے، میں اس کو صدقہ دوں گا، جو ضرورت مند ملے گا میں اس کی ہیلپ کروں گا، میں اس کو صدقہ دوں گا۔ دن بھر آرام سے لیٹا رہا، رات میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، عبادت کرنا شروع کر دیا، اور آدھی رات جب گزر گئی تو صدقے کا مال لے کر گیا کہ میں صدقہ کروں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ آدمی صدقے کا مال لے کر گیا، رات میں تلاش کر رہا ہے کہ کوئی غریب آدمی ملے، کوئی بے بس آدمی ملے، کوئی مجبور آدمی ملے، کوئی بیچارہ ہمیں فقیر و محتاج ضرورت مند نظر آئے تو میں اس کو صدقہ دے دوں۔ آدھی رات کے بعد نکلا، اس کی نظر آدھی رات کے بعد ایک آدمی کے اوپر پڑتی ہے، اس نے سوچ لیا کہ یہ آدمی ضرور ضرورت مند ہوگا، آدھی رات میں اپنے گھر سے باہر یہاں کیا کر رہا ہے، ضرور یہ کوئی ضرورت مند ہوگا۔ یہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا ارے بھائی آدھی رات میں تم یہاں نکل کر کیا کر رہے ہو؟ جس سے کہا، اس نے جواب دیا بھائی تمہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا دیکھو میرے پاس صدقے کا مال ہے اور میں کسی غریب اور مجبور آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں، میں دن میں اس لیے نہیں نکلا کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، میں رات میں نکلا تاکہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دوں اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں ضرورت مند کو دوں۔ اتنی رات میں میری نظر تمہاری اوپر پڑی ہے، اگر تمہیں ضرورت ہو تو بتاؤ اور ضرورت مند نہ ہو تو چھوڑ دو۔ اس آدمی نے جواب دیا ارے تم بے وقوف تو نہیں ہو، پاگل تو نہیں ہو، اتنی رات میں کوئی آدمی اپنے گھر سے کیوں نکلے گا؟ ارے کوئی ضرورت مند ہی ہوگا، کوئی محتاج ہی ہوگا، کوئی غریب ہی ہوگا، کوئی لاوارث ہی ہوگا، کوئی بے بس ہوگا، وہی تو نکلے گا، ورنہ اتنی پیاری نیند چھوڑ کر کون آدمی اتنا باہر نکلے گا؟ اس صدقہ دینے والے نے بھی سوچا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ، اتنی رات میں کون نکلے گا؟ اپنی نیند قربان کر کے اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا، اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا اور اپنے گھر چلا آیا، اطمینان سے لیٹ گیا یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ میرا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ صبح کا وقت تھا، اس نے عبادت کی، سورج نکلا، صدقہ دینے والا تو اپنے گھر سے باہر نکل گیا، بازار کی طرف گیا، جیسے ہم اور آپ
صبح فجر کی نماز کے بعد چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, چائے کی چسکیاں لینے لگتے ہیں. ایسی آدمی صبح سورج نکلنے کے بعد جب گھر سے باہر گیا تو باہر جو ہوٹلیں تھیں, جو دکانیں تھیں, ان کے پاس سے گزر رہا ہے. کیا سنتا ہے کہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے, کسی آدمی کی آواز اس کے کانوں میں گئی, ارے بھیا تم نے سنا ہے, ارے بھائی تم نے سنا ہے. کہا کیا کیا؟ کل رات میں اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے صدقے کا مال لے کر گیا تھا. کوئی آدمی سے کہہ رہا ہے رات میں کوئی آدمی صدقے کا مال لے کر گیا تھا, وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ رات میں ایک چور کی مدد کرایا ہے. رات میں ایک چور کی مدد کرایا ہے. ایک چور ہے اس بستی کے اندر, اس کے پاس بہت سا مال ہے. اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی بے وقوف آدمی مجھے ضرورت مند سمجھ کر اپنا مال دے گیا ہے, اپنا صدقے کا مال ہمیں دے گیا ہے. دیکھو کون اللہ والا ہے بیچارہ جو رات میں دھوکہ کھا گیا ہے اور ایک چور کو اس نے صدقہ دے دیا ہے. اب چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے. جان بوجھ کر اگر آپ چور کو صدقہ دیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا. چور کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, لیکن اس بیچارے نے تو جان بوجھ کر نہیں دیا تھا. اس کی نیت یہ تھی کہ میں کسی غریب کی مدد کروں. دیکھیے صدقہ عبادت ہے, اور میں عبادت کی روح بتانا چاہتا ہوں. نیت اس کی نیت یہ تھی کہ میں نیک اور کسی ضرورت مند آدمی کی مدد کروں, لیکن اس آدمی کی نیت یہ تھی, لیکن بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور غلطی سے ایک چور کی مدد کرایا. لیکن اس نے وہاں یہ نہیں کہا نہیں نہیں وہ میں ہی تھا, نہیں ہم نے دیا, اس نے نہیں کہا. یہ چلا آیا, اپنے گھر آیا, اور گھر آنے کی بات کہتا ہے اللہ تو اچھی طرح میری نیت کو جانتا ہے, تو اچھی طرح مجھے پہچانتا ہے. چور کی مدد کرنا اور چور کو صدقہ دینا یہ میری نیت نہیں تھی, میں دھوکہ کھا گیا, میں غلطی کر گیا. آئے اللہ میرے اس دھوکے کو اور غلطی کو معاف کرنا. میری نیت تو کسی نیک اور ضرورت مند کو صدقہ دینے کی تھی. کوئی بات نہیں, اے اللہ میرے پاس صدقے کا بھی اور بھی مال ہے, میں کل دھوکہ کھا گیا لیکن آج انشاءاللہ میں پھر رات میں نکلوں گا, آج میں پھر رات میں نکلوں گا اور رات میں کسی ضرورت مند کو میں صدقے کا مال دوں گا. یہ دوسری رات میں, آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ دوسری رات, آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے. یہ صدقہ دینے کی نیت سے نکلتا ہے. آدھی رات کے بعد اس کی نظر ایک اور آدمی کی اوپر پڑی ہے. اس نے اس سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا اتنی رات میں کوئی ضرورت مند ہی تو نکل سکتا ہے, تم کون ہو؟ اس صدقہ دینے والے نے اس آدمی کی مدد کر دی کہ دیکھو بھائی میں صدقے کا مال لے کر آیا ہوں اور تم ضرورت مند ہو, تم کہہ بھی رہے ہو, اس لیے صدقے کا مال میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ لیجئے, میں رات میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی نیکی کسی کو ظاہر نہیں کرنے دینا چاہتا, میں اپنی نیکی ظاہر نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کو صدقے کا مال دے کر دوسری رات میں بھی چلا آیا, اپنے گھر آ کر لیٹ گیا. صبح سورج نکلنے کے بعد پھر یہ نکلا, پھر ایسی گھومتے ہوئے دکانوں کے پاس گیا, ہوٹلوں کے پاس گیا. ایک آدمی کے کہنے کی آواز اس کے کان میں گئی, ارے بھائی سنا ہے تم نے؟ ارے دیکھو آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا, آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ ارے وہ رات میں صدقہ دینے کے لیے نکلا لیکن جان بوجھ کر نہیں, بیچارہ دھوکے سے کسی آدمی کی مدد کرایا, لیکن وہ آدمی ضرورت مند نہیں تھا, وہ امیر آدمی تھا, وہ دولت مند آدمی تھا. ارے وہ تو دولت مند کو اور امیر کو صدقہ دے آیا. دولت مند کو جان بوجھ کر پیسے والے کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے, اور اس آدمی نے دھوکے سے نہیں, دھوکے سے بیچارے نے ایک امیر کی مدد کر دی. اس کو نہیں پتا تھا, اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں, اس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. رات میں لے گیا, صبح ہو کے پتا چل گیا, ڈھنڈورا پٹ گیا پورے مارکیٹ کے اندر. یہ آدمی کہتا اللہ یہ کیا ہوا, میں آج بھی دھوکہ کھا گیا اور بجائے کسی ضرورت مند کے میں نے کسی امیر کی مدد کر دی. گھر آیا پھر توبہ کرتا ہے, اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت
अमीर आदमी को सदका देने की नहीं थी, अमीर आदमी की मदद करने की नहीं थी, लेकिन मैं आज भी धोखा खा गया। आय अल्लाह, मैं रात में इसलिए निकलता हूं ताकि मेरी नेकी किसी को मालूम ना हो। अभी तक मुझे मेरे बारे में कोई जान भी नहीं सका कि सदका देने वाला यही आदमी है। मैं चाहता हूं कि किसी को पता ना चले। धोखे से मैंने अमीर को दे दिया, मुझे माफ करना। आय अल्लाह, मेरे पास सदके का आज माल और रह गया है, आज मैं सदके का सारा माल किसी गरीब को दे दूंगा। आय अल्लाह, मेरी मदद फरमाना। आय अल्लाह, आज मेरे पास सदके का जितना माल रह गया है ये भी मैं किसी गरीब की मदद में दूंगा। आज तू मेरी मदद फरमाना। आय अल्लाह, आज नाजायज और गलत जगह पर मेरा सदका न जाने पाए। आया, दिन भर रहा, रात में इबादत की और आधी रात गुजर जाने के बाद फिर निकलता है। अब इसके पास बस आज भर का सदका है, अब इसके पास सदके का माल नहीं है। ये जितना माल लेके जा रहा है किसी गरीब की मदद करना चाहता है। लेकिन अब आधी रात गुजर जाने के बाद जब तीसरी रात में निकलता है तो इसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ती है। इसने सोचा चलो आज तो कोई मर्द नहीं है और ये औरत है बेचारी, औरत इस रात की तारीकी में जो निकलेगी वो जरूर जरूरतमंद होगी, बेचारे के बच्चे भूखे होंगे, इसलिए इस मजबूरी ने उसको निकाला होगा। ये उसके पास गया सदका देने वाला और कहने लगा, बहन इतनी रात में क्यों निकली हो? उसने जल्दी से अपने आप को समेटा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक अजनबी औरत के पास इस तरीके से बातें कर रहे हो? कहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि इतनी रात में तुम अकेली कैसे निकली हो, क्यों निकली हो? इस औरत ने कहा, अरे इतनी रात में एक अकेली औरत मजबूरी ही की वजह से तो निकलेगी, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो भूख से बिलबिला रहे हैं, इसलिए मैं निकल आई ताकि कोई मेरी मदद कर दे और मैं अपने बच्चों को कुछ खिला दूं पिला दूं। इसने जल्दी से गठरी निकाली और सदके का माल पूरा का पूरा उस औरत को दे दिया। मेरी बहन लो, ये सदके का माल है, मैं गरीबी की मदद करना चाहता था, मेरे 2 दिन से गलत जगहों पर सदका जा रहा था, आज मेरा सदका सही जगह पर जा रहा है। लो मेरी बहन, ले जाओ अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, इस सदके का इस्तेमाल करो। वो सदका उस औरत को देकर चला आया। रात में आया, अपने घर पे आराम किया, सुबह नमाज पढ़ी, सूरज निकला, फिर बाहर निकल आया। आज भी वो दुकानों के पास से गुजर रहा था, आज भी वो होटलों के पास से गुजर रहा था, आज भी वहां उसने लोगों की भीड़ देखी। उस भीड़ में से एक आदमी कह रहा था, आए लोगों, आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है, आज भी उसने अपने सदके का माल गलत जगह पर दे दिया है। आज उसने जिस औरत की मदद की है वो औरत जानिया है, बदचलन है, रात में निकलना, कस्टमर ढूंढना और अपना जिस्म बेचना उसका पेशा है। वो रात में मजबूरी की वजह से नहीं निकली, वो जिस्म बेचने के लिए निकलती है, वो अपना जिस्म बेचती है और पैसा कमाती है, उसी तरीके से वो अपने घर का गुजर बसर करती है। आज भी अल्लाह का नेक बंदा कोई धोखा खा गया और एक जानिया और बदचलन औरत को अपना सदके का माल दे गया। ये आदमी निराश और मायूस अपने घर आया, सदके का जितना माल था खत्म। और मैंने शुरू ही में बताया, सदका न अमीर को दिया जा सकता है, न चोर को, न जानिया और बदचलन को। और इसने तीनों दिन सदका तीनों गलत जगह पर दिया है। पहले दिन चोर को जो गलत था, दूसरे दिन अमीर को वो भी गलत था, और तीसरी रात में जो सदका दिया वो एक बदचलन और फाहिशा और गंदी औरत को, वो भी गलत था। अब अपने घर आया, अल्लाह से दुआ करके कहता, अल्लाह सदके का माल तो खत्म, लेकिन तू अच्छी तरीके से जानता है कि मेरी नीयत नहीं थी बदचलन औरत को सदका देने की, मेरी नीयत तो किसी गरीब और बेबस को मदद करने की थी, लेकिन अल्लाह मैं आज भी धोखा खा गया। अय अल्लाह, अगर मेरा सदका तू कबूल नहीं करता है तो मत कर, लेकिन मुझे सजा भी मत देना।
مجھے عذاب بھی مت دینا اس لیے کہ غلط جگہ پر پہنچ گیا ہے، اس کا عذاب بھی مت دینا اس لیے کیونکہ میں نے جان بوجھ کر غلط جگہ پر نہیں دیا۔ اللہ میری نیت تو اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی تھی، لیکن میں دھوکے سے غلطی کر کے غلط جگہ پر دے گیا۔ اب تیسری رات میں سو رہا ہے بیچارہ اپنے گھر، اب مال نہیں ہے صدقے کا کہ دے سکے، لیٹا ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات میں خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں اس سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے، تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے 3 دن کے صدقے کو قبول فرما لیا۔ تیری نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے 3 دن کے رات کے صدقے کو قبول فرما لیا، اور تیرے صدقے کے مال کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت دے دی، یعنی تیرا صدقہ بھی قبول ہو گیا اور تیرے صدقے کے مال سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی۔ تو نے جس چور کی مدد کی تھی اس نے چوری سے توبہ کر لی اور وہ حلال مال کمانے والا بن گیا۔ جس امیر کو تو نے دھوکے سے صدقہ دیا اس امیر نے بھی یہ مال غریبوں میں بانٹ دیا اور توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد کسی سے صدقے کا مال نہیں لوں گا۔ جس زانیہ اور بدچلن اور فاحشہ عورت کو تو نے صدقہ دیا اس نے تیرے صدقے کا لقمہ کھانے کی بات توبہ کر لی کہ اللہ آج کے بعد میں اپنا جسم نہیں بیچوں گی، اللہ میں اپنی جسم فروشی نہیں کروں گی، اللہ میں غلط کام نہیں کروں گی۔ آئے میرے بندے، تیرا صدقہ میں نے قبول کر لیا ہے اور تیرے صدقے کی برکت سے ان تینوں کو اللہ نے ہدایت بھی دے دی۔ میرے بھائیوں، میں نے جو بتانا مقصد تھا وہ یہ بتانا مقصد ہے کہ عبادت کی روح تقویٰ ہے، صدقہ عبادت ہے اور اس کی روح نیت ہے۔ اس آدمی نے صدقہ کیا، غلط جگہ پر کیا، لیکن چونکہ نیت اچھی تھی اور نیت ہی عبادت کی روح ہے، نیت اچھی تھی اس لیے اس نیت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور ان تینوں کو ہدایت بھی دے دیا ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے، عبادت میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے، برا کام عبادت نہیں ہو سکتا ہے، اور جب برا کام عبادت نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں چاہے کتنی نیت اچھی کر لو وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے گھر میں ایک غریب لڑکی رہتی ہے ہمارے پڑوس میں، ہمیں اس کی شادی کرانا ہے لیکن پیسے ہمارے پاس بھی نہیں ہیں، ہم اپنے دوسرے کسی امیر آدمی کے گھر میں چوری کرنے گھس گئے اور چوری کر کے لے آئے۔ اب ہماری نیت یہ ہے کہ پیسہ ہم چوری کا ہم تو نہیں کھائیں گے، اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کریں گے، اس چوری کے پیسے سے اس غریب لڑکی کی شادی کرا دیتے ہیں۔ ہم اس غریب لڑکی کی شادی کرا دیے، معاف کیجئے گا نیت اچھی ہے، کام بھی اچھا ہے، لیکن چونکہ اس نیت کے اچھا ہونے کی وجہ سے برا کام جائز نہیں ہو جائے گا، وہ چوری چوری ہی رہے گی۔ اس لیے برے کام میں نیت اچھی نہیں، برے کام میں چاہے کتنی اچھی نیت ہو برا کام برا ہی رہے گا۔ اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے، اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ذرا اس منظر کو اٹھاؤ، اس منظر کو اٹھاؤ کہ وہ آدمی دیکھو اس کی نیت کیسی تھی جو صحرا میں جنگل میں مارا پھر رہا ہے، اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہے، سامان سے لدا ہوا، گلے سے لدا ہوا، اناج سے لدا ہوا اس کا اونٹ کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا تو کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا، لیکن اس کا اونٹ نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی، جیسی اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو اسی جگہ پر بندھا ہوا ہے، میرا اونٹ تو اسی جگہ پر موجود ہے۔ اپنے سامنے اپنے اونٹ کو دیکھتا ہے، سامان تلاش کرتا ہے، ایک ایک چیز اس اونٹ کی اوپر محفوظ ہے، اس کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، سارا سامان جو اونٹ پر لادا تھا وہ موجود ہے۔ جس کا اونٹ غائب ہو گیا ہو اور بہت ڈھونڈنے کے بعد نہ ملا ہو، صبح سے لے کے شام تک تلاش کیا ہو اور اونٹ نہ ملا ہو، اور اچانک اسی جگہ پر جہاں سے اونٹ غائب ہوا تھا اچانک آ جائے، اس اونٹ کو ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا دیکھے تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں
اس آدمی نے اپنے اونٹ کو دیکھا، سامان لدا ہوا دیکھا تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے ادا ہو گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے، کیا کہا؟ اے اللہ مان گیا تجھے، میں نے اپنے اونٹ کو تلاش کیا تو اونٹ نہیں ملا، اور دیکھو اپنے آپ اپنی جگہ پر آ گیا، سارا سامان لدا ہے، واقعی مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ الٹا، اے اللہ مان گیا واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کتنا خطرناک جملہ ہے، بولنا یہ چاہ رہا تھا وہ، واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ اللہم انت عبدی، الٹا بول گیا، اللہ تو میرا بندہ ہے، وہ انا ربک اور میں تیرا رب۔ دیکھا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ ان جملوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر بولا جائے تو بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ۔ وانا ربک، میں تیرا رب۔ اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے، کیونکہ فرعون بھی صرف لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، صرف یہ کہتا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے اپنا رب مانو۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اللہ نے اس کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ سمندر میں وہ بار بار ڈالا گیا اور سمندر نے اس کو بار بار نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کو زمین کے جس حصے میں دفن کیا گیا، زمین نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس فرعون کی جسم کی، اس کے بدن کی، اس کے شریر کی، اس کے جسم کی حفاظت میں کرتا رہوں گا تاکہ اس کی لاش لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے اپنے آپ کو رب کہنے والے کا انجام دیکھو اتنا بھیانک کہ کوئی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی، سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، سمندر اس کی باڈی کو پھینک دیتا ہے، زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اتنا خطرناک جملہ فرعون نے بھی نہیں بولا تھا، صرف یہ کہا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن اس بندے نے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد بھی اللہ مسکرا رہا ہے، اللہ ہنس رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہے، میرے بندے کی نیت ایسی نہیں ہے، وہ خوشی میں وہ بھول گیا ہے اور خوشی میں یہ جملے بول رہا ہے۔ وہ بولنا تو یہی چاہتا ہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ بھول گیا، بلکہ خوشی کے اندر اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کی عقل، اس کے مائنڈ نے، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور مارے خوشی کے اس کی زبان سے جملہ نکل گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا، اس کو رسوا نہیں کیا، بلکہ اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، نیت، عبادت کی روح نیت ہے، اس کی نیت اچھی تھی، وہ اللہ کو اپنا بندہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن خوشی میں اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا، اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی اور اس کو کوئی سزا متعین نہیں کی اس کے لیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں لا کر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ عبادت کی روح کیا ہے۔ ہمیں عبادت تو کرنا ہے، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے کام بھی ہمیں کرنا ہے، لیکن وہ ضمنی کام ہے۔ اصل ہمارے پیدائش اور تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت کی شرط اول کیا ہے؟ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ عبادت کی شرط
यह है कि उसकी रूह नीयत अच्छी होनी चाहिए, और इबादत वो मानी जाती है जिस इबादत को दिल की गहराइयों के साथ किया जाए, और इबादत में तवाजुन जरूरी है। इबादत में तवाजुन जरूरी है। आप रात भर इबादत करते रहें, कभी ना सोएं, यह भी गलत है। आप दिन भर रोजा रखते रहें, कभी ना छोड़ें, यह भी गलत है। इस्लाम यही तो है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है, इसके अंदर नमाज फर्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना फर्ज नहीं है। रोजा फर्ज है, लेकिन पै दर पै मुसलसल कंटिन्यू महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने रोजा रखना जायज नहीं है। मेरे भाइयों, ज़कात फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन यह नहीं कहा गया कि अपना पूरा घर बेचकर सारा का सारा पैसा गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दो। हज फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन यह नहीं कहा गया कि अपना घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने के लिए जाओ। नहीं, मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है। इसलिए इबादत के अंदर भी एतदाल होना चाहिए। इबादत, सुबह चले गए फजर में मस्जिद, अब शाम को आ रहे हो साहब, यह भी गलत है। अब शाम को चले गए मस्जिद और सुबह तक मस्जिद ही में पड़े हुए हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही नहीं है। इबादत करो, लेकिन इबादत के अंदर एतदाल होना चाहिए। हजरत अमर इब्न आस ने अपने बेटे, जब अब्दुल्लाह की शादी कराई, तो शादी के कई महीनों के बाद अमर इब्न आस ने अपनी बहू को देखा। चूंकि बहू को ससुर से पर्दा नहीं है, इसलिए वो घर में रहती हैं। तो ससुर देख रहे हैं कि मेरी बहू शादी की है मेरे बेटे से। तो शादी के बाद एक औरत को जिस तरह रहना चाहिए अपने शौहर के लिए, तो उस तरीके से कोई चीज़ दिख नहीं रही है इसके अंदर। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बहू से पूछा, बेटी शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? ठीक है, सब कुछ सही तो गुजर रहा है। उस जमाने की औरतें भी कितनी इल्म वाली हुआ करती थीं, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कह दी और शिकायत भी कह दी। शिकायत भी की, लेकिन इस अंदाज से शिकायत की कि हाँ अब्बू माशाअल्लाह, वो तो बहुत नेक इंसान हैं, वो तो बिस्तर जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। दिन में रोजा रखते हैं और रात में नमाज पढ़ते हैं। एक अंदाज से तारीफ भी हो गई और इसी में शिकायत भी हो गई। वो बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। इतना सुनना था हजरत अमर इब्न आस का। अच्छा, डांटते हुए घर में घुसे अब्दुल्ला। वो समझ गए कि आज तो मेरी आफत आ गई, बाप मेरा डांट रहा है। वो घुस गए किसी चारपाई के नीचे और बहुत बाद में दिखाई दिए, उनको पकड़ा, कहा नहीं तुझे अभी मैं अल्लाह के नबी के पास लेकर चलता हूं। अल्लाह के नबी के पास लेकर चले। कहा समझाइए, बताइए इसको क्या है। कहा क्या मामला है, बताओ। है अमर, खामोश रहो, मुझे अब्दुल्ला से सुनने दो। पूरी बात बताई हजरत अमर इब्न आस ने। शादी कराई, कई महीने हो गए। बहू से पूछा, कह रही है बहू कि वो तो दिन में रोजा रखते हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर कहते किसे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस के लिए पेश किए, उन पर गौर कीजिए। आपने फरमाया सुम व अफ्तिर, कुम व नम। आए अब्दुल्ला, तुम्हारा ये रवैया बहुत गलत है। शादी की और शादी के बाद तुम्हारा रवैया ये कि दिन भर रोजा रखते हो और रात में इबादत करते हो। सुनो, सुम, रोजा भी रखा करो, व अफ्तिर, और रोजा छोड़ा भी करो, यानी महीने में 3 रोजे रख लिया करो। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 रोजे, एक पीर के दिन का, एक जुमेरात के दिन का। इतना काफी है तुम्हारे लिए। तुम रोजा भी रखा करो, वाफ्तिर, और बकिया दिनों में रोजे छोड़ भी दिया करो। देखिए बीच का रास्ता, इबादत में तवाजुन बताया जा रहा है। रोजा रखा भी करो और छोड़ भी दिया करो। नफली रोजों की बात हो रही है। ये 12 मार्च से जो रोजे शुरू होंगे उनकी बात नहीं हो रही है। कह दो कि मौलाना साहब तो बता के गए रोजा रख भी लो, छोड़ भी दो। और रात का वो वक्त है कि इस वक्त हम कहेंगे कुछ और सुनोगे तुम कुछ और। तो कहा सुम, रोजा रखो भी
वाफ्तिर और इफ्तार भी करो, यानी छोड़ो भी। महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अय्याम 20 के, 11, 12, 13 तारीख के, और हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो, जुमरात के और सोमवार पीर के, काफी है इतना। और बकिया दिन छोड़ भी दिया करो। फिर फरमाया कुम व नम, रात में उठा भी करो, इबादत किया करो, तहज्जुद पढ़ लिया करो, अल्लाह की इबादत के लिए जागा भी करो, व नम, और सोया भी करो। आए अब्दुल्लाह, पूरी पूरी रात इबादत में मत गुजारो, रात में शुरू हिस्से में सो लो, आखिरी हिस्से में उठ जाओ, इबादत भी करो। कुम, उठ भी जाया करो, इबादत भी करो, व नम, और सोया भी करो। फिर आपने फरमाया व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन। ये बीच का रास्ता बताया। आपने फरमाया आए अब्दुल्लाह, व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बॉडी का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। यानी तुम दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे तो ये बॉडी ढांचा बन जाएगी, पिसलियां बाहर निकल आएंगी, तुम्हारा जिस्म बेकार हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्लाह, अगर दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे, जागते रहोगे, तो ये तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फट जाएंगी, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे, बीनाई तुम्हारी खत्म हो जाएगी। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, इसलिए इस आंख को रिलीफ भी दिया करो, आंख को सोने के लिए छोड़ भी दिया करो, आंख को आराम भी पहुंचाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। फिर आपने तीसरे नंबर पे फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, आए अब्दुल्लाह, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। अगर आज तुम अपनी बीवी के जायज हक को पूरा नहीं करोगे तो ये बीवियां, ये लड़कियां, ये औरतें गलत रास्ते पर चल पड़ेंगी, नाजायज रास्ते अपनाना लगेंगी और गलत रास्ते खुल जाएंगे, नाजायज दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्लाह, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोस का भी हक है, तुम अपने पड़ोसियों की भी देखरेख करो, अपने पड़ोस का भी तुम ख्याल रखो। खाना जब बनाया करो तो शोरबा बढ़ा लिया करो, कोई पड़ोसी भूखा न सोने पाए। अगर तुम रात भर नमाजें पढ़ते रहे, तहज्जुदें पढ़ते रहे, और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारा रोजा बेकार, तुम्हारी इबादत बेकार। फरमाया वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है जिसका खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसी का भी हक है। इबादत में तवाज़ुन बताया है, यानी आंख का भी हक है, रोजा भी रखा करो और छोड़ा भी करो, रात में उठा भी करो और सोया भी करो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसी का हक है। 3:20 हो चुके हैं मेरे भाइयों। रात में 11 बजे टाइम दो तो 2 ढाई 3 घंटे बोलने में अच्छा भी लगता है। जब आप मुझे उस वक्त टाइम दोगे जब आधा मैं ही मर चुका हूं, और उसके बाद फिर लाओ कि अब लोग आईसीयू में लेटे हुए हों, इनमें सांस फूको, इनमें ऑक्सीजन दो, तो हम कहां से ऑक्सीजन देंगे। इसलिए ये रवैये बदलिए। अब 12 बजे जलसे खत्म हो जाना चाहिए। हमें बंगाल में प्रोग्राम इसलिए ज्यादा कर दिया हूं मैंने क्योंकि बंगाल में 12 बजे जलसे खत्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चंदा करते हैं और 10 बजे मुझे टाइम दे देते हैं और 12 बजे जलसा वहां खत्म हो जाता है। ये रवैये बदलिए, ये उसूल बदलिए, ये ज़ाब्ते बदलिए और ऐसे तरीके अपनाइए कि जलसा 12 और 12:30 1 बजे तक अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों की इन रातों में रात भर कोई बैठ नहीं पाता है। मेरे भाइयों, ये तो
चलो नाम था मेरा, जो बेचारे इतनी देर बैठ गए, और अगर शुरू में मुझे टाइम दे देते तो इतने लोग भी आपको नहीं दिखाई देते। अब रात के 3 बजे तक इतने लोगों का यहाँ बैठना फिर भी बड़ी हिम्मत की बात है कि इतने लोग फिर भी बैठे हुए हैं। तो मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसा उसूल बनाइए कि रात में 12 और 12:30 1 बजे तक जलसा खत्म हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सब 1-1 घंटा बोलें, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा बोलें। जो बात 2 घंटे की तकरीर में कही जा सकती है वही बात 10 मिनट में भी कही जा सकती है। देख लीजिए, मैं 2 घंटा 2.5 घंटा बोलने वाला, लेकिन जब ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको मालूम होगा यहाँ के बहुत से लोग गए थे पाकुड़ से और झारखंड से, ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां सबको 2-2, 3-3, 5-5 मिनट का ही टाइम मिल रहा था, और उस मौके पर मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम था, और 10 मिनट के अंदर भी मैंने 2 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में भी हमने पेश कर दिया। आदमी के अंदर ये हुनर होना चाहिए, ये सलाहियत होनी चाहिए कि जो बात 2 घंटे में कही जा रही है वो 10 मिनट में भी कह दे। तो मेरे भाइयों, ऐसे आदमी लोगों की कोई कमी नहीं है, आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि सबको 1-1 घंटा आप दें। आप कहिए कि आपको 10 मिनट में अपनी बात खत्म करना है, 10 मिनट में, वही तो काबिलियत और सलाहियत है। ऐसे मौके पर पहचाना जाएगा कि देखें ये कितना बड़ा काबिल आदमी है, कितना बड़ा काबिल है, कि देखें 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। काबिलियत को पहचानना और सलाहियत को पहचानने की वही सबसे बड़ी दलील होती है। 10 मिनट की तकरीर को 3 घंटा करना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। 3 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में करना यह बड़ा कमाल है। यह कमाल हर आलिम अपने अंदर पैदा करे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें जिस मकसद के तहत हमारी तख्लीक हुई है, इबादत के लिए, अल्लाह हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इबादत में अल्लाह जो रूह है उसकी नीयत, अल्लाह हमारी नीयतों को अच्छा कर दे, हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमें इखलास के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।